بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، نہم جماعت کی جنرل ریاضی کی مشق نمبر 1.2 کو ابھی ہم حل کریں گے۔ اس میں کل 9 سوالات ہیں جس میں بہت ہی آسان ہے ان کو حل کرنا۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اور یہ حل کیے ہوئے بھی اس لیے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سوالات کہ میں پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں، کسی مسئلے کی وجہ سے وہ سیو نہیں ہو سکی، اس لیے میں دوبارہ سے اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو کیونکہ لکھا ہوا تھا پہلے ہی میں نے ساری محنت کی ہوئی تھی، میں دوبارہ چاہتا نہیں ہوں کہ سارا میں مٹا کے اریز کر کے تو دوبارہ سے لکھوں، اس لیے میں انہی سے آپ کو سمجھا دوں گا، اس سے میرا وقت بچ جائے گا۔ تو اگر ایک اسکول کے طلباء میں سے 45% لڑکیاں ہوں تو لڑکوں کی تعداد فیصد میں کیا ہوگی؟ بہت ہی آسان سوال ہے یہ۔ ہمیں 45% بتایا گیا ہے کہ لڑکیاں ہیں تو لڑکے کیا ہوں گے۔ لڑکیوں کی فیصد تعداد لکھ دی یہاں پہ 45% ہے، کل تعداد 100% ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ۔ تو لڑکوں کی تعداد کیا ہو جائے گی؟ جب ہم 100% میں سے 45% تفریق کر دیں گے تو باقی جو جواب آئے گا وہ ہمارے پاس لڑکوں کی تعداد فیصد میں ہوگی۔ اس طریقے سے یہ والا پہلا جو سوال ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دوسرے سوال کی بات کریں، اس میں بھی ایسا ہی کہا گیا ہے جیسا سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا تھا کہ اگر 82% گھروں میں ٹیلی ویژن ہو تو کتنے فیصد گھروں میں ٹیلی ویژن نہیں ہوگا؟ تو کل فیصد گھر کتنے ہیں؟ 100%۔ یہ ایک اور طرح سے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پہلے سوال کی طرح بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور پہلے سوال کو بھی ایسے لکھ سکتے تھے آپ کہ کل فیصد گھر ہیں 100، یعنی 100% گھر ہیں، جن گھروں میں ٹیلی ویژن ہے وہ ہے 82%، تو جن گھروں میں ٹیلی ویژن نہیں ہوگا وہ 100 میں سے یعنی 100% میں سے 82% تفریق کیا تو باقی آ گیا 18%، تو 18% ہی اس سوال کا جواب آ گیا۔ سوال نمبر 3 میں انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ ایک ہاکی ٹیم نے کھیلے گئے میچوں میں سے 62% جیتے، 26% برابر رہے، ہاکی ٹیم نے کل کتنے فیصد میچ ہارے؟ اب ہارے ہوئے میچ ہم نے بتانے ہیں جو کہ بہت آسان ہوگا۔ پہلے یہاں پہ لکھا کہ جتنے میچ جیتے وہ 62% ہے، جتنے میچ برابر رہے وہ 26% ہے۔ اب جتنے ہارے ہیں وہ ایسے پتہ چلے گا کہ 100% میں سے ان دونوں کا مجموعہ جو ہوگا اس کو تفریق کر دینا ہے۔ تو یہاں یہی کیا گیا کہ 100% میں سے تفریق کر دیا گیا ہے 62% اور 26% کے مجموعہ کو، جو کہ 88% بنتا تھا۔ اگر ہم 100% میں سے 88% تفریق کر دیں تو 12% ہمارے پاس جواب آ جائے گا۔ اسی طرح سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ایک ہوائی جہاز میں 400 مسافر تھے، جن میں سے 52% مسافر پاکستانی، 17% چائنیز، 12% ایرانی اور بقیہ برطانیہ سے تھے۔ ہر ملک سے کتنے مسافر جہاز میں سوار ہوئے تھے؟ برطانیہ کے مسافر کتنے فیصد تھے؟ یہ بھی بہت ہی آسان سوال ہے۔ اس میں کل مسافر 400 ہیں، پاکستانی مسافر کیونکہ 52% ہیں تو 52% 400 کا معلوم کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو 52% کا مطلب ہوتا ہے بٹا 100، تو بٹا 100 لکھا، ضرب 400 کیا، تو اس کو کاٹ کے تو 52 کو 4 سے ضرب کیا تو 208 ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چائنیز جو مسافر ہیں وہ تھے 17%۔ اب 17% 400 کا معلوم کرنا ہے تو اس کا مطلب 17/100 ضرب 400 ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ تو 17 ضرب 4 68 آ جائے گا، یہ 68 آ گیا، یعنی چائنیز مسافر 68 ہے۔ ایرانی مسافر 12% تھے تو 400 کا 12% معلوم کرنے سے 48 جواب آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ 2 طریقے ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو یہ کہ پہلے ہم برطانیہ والے فیصد معلوم کریں، اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 100% میں سے بقیہ جو ممالک ہیں ان کے فیصد کا مجموعہ کرنے کے بعد وہ تفریق کر دینا ہے۔ جیسے 100% میں سے 52، 17 اور 12 ان تینوں کا مجموعہ تفریق کیا تو یہ 19% آ گیا، اور اگر 400 کا 19% معلوم کریں تو یہ 76 آ جاتا ہے۔ تو یہی برطانیہ کے مسافر ہوں گے 76، ٹھیک ہے۔ 19% اور 19% معلوم کیا تو 76 آئے۔ یہی طریقہ ہم یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو تینوں ملکوں کے مسافر ہیں، پاکستانی، چائنیز اور ایرانی، ان کا مجموعہ ہم نے کیا جو کہ 324 آیا، تو کل مسافر 400 تھے، 400 میں سے جب 324 تفریق کیے تو یہ بھی 76 ہی جواب آئے گا۔ تو دونوں طرح سے یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں کیا پوچھا گیا تھا کہ آمنہ نے ریاضی کے امتحان میں 50 میں سے 46 نمبر حاصل کیے۔ یہ عام جو امتحانات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، اس میں فیصد کیسے معلوم کرتے ہیں، ویسے یہ سوال ہے۔ 46 نمبر حاصل کیے، جبکہ کیمسٹری میں 75 میں سے 64 اور فزکس میں 80 میں سے 72 نمبر حاصل کیے۔ اس نے کس مضمون میں بہترین کارکردگی کی؟ بہترین کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھا، ٹھیک ہے۔ اب ریاضی کے فیصد نمبر ہیں وہ ہے حاصل کردہ نمبر بٹا کل نمبر ضرب 100%، تو اس طریقے سے فیصد آ جائے گا، تو یہ آ جائے گا 92%۔ اسی طرح کیمسٹری کے فیصد نمبر آئیں گے 64، اس کے حاصل کردہ نمبر ہیں،
75 کل نمبر ہیں اور 100% سے ضرب کر دیا اس کو، تو 85.33% آ گیا یہ۔ اسی طرح فزکس کے نمبر آ رہیں گے اس کے 72/80 ضرب 100، یعنی 100% تو 90% آئے۔ اب اس میں سب سے بہترین کارکردگی اس کی ریاضی میں سے ہے، تو اس لیے یہاں لکھ دیا کہ آمنہ نے ریاضی میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ یہ سوال نمبر 5 حل ہو گیا ایسے۔ اسی طرح سوال نمبر 6 ہے، اس میں کہا یہ گیا کہ ایک ترخان کی ایک میز بنانے پر 720 روپے لاگت آئی، ٹھیک ہے جی، یعنی لکڑی کا کام کرنے والا جو ہے اس نے 720 روپے لگا کے اس نے ایک میز بنا لی، اس نے یہ میز 920 روپے میں بیچی، 720 روپے اس کا خرچ آیا، 920 روپے کی بیچی، اس کا مطلب اس کو منافع ہوا۔ اس کا منافع فیصد میں بتانا ہے ہمیں پتہ تو چل گیا کہ ایک چیز کم پیسوں میں خرید کے زیادہ پیسوں میں بیچی جائے تو اس میں منافع ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے منافع فیصد بتانا ہے۔ یہ 5ویں جماعت میں بھی یہ والے سوالات ہیں۔ کل لاگت 720 روپے، قیمت فروخت 920 روپے، منافع 920 میں سے 720 تفریق کیا تو 200 روپے منافع کمایا اس نے۔ فیصد منافع کیسے معلوم کرتے ہیں کہ یعنی اس کا منافع بٹا کل قیمت، ٹھیک ہے، یعنی کل قیمت یعنی لاگت جو اس نے اپنی جیب سے پیسے لگائے تھے، تو 200/720 ضرب 100%، 27.8% اس کا جواب آ جائے گا۔ سوال نمبر 7 کی اگر ہم بات کریں، اس میں کہا گیا کہ اگر کسی کتاب کا 84% حصہ 420 صفحات پر مشتمل ہو تو کتاب میں کل کتنے صفحات ہوں گے؟ 84% حصے میں صفحات ہے 420، کل صفحات جب ہم نے معلوم کرنے ہیں تو 420 کو 84% پہ تقسیم کر دینا ہے۔ اب اگر بٹے میں بٹا آ جائے، جیسے اگر اس جو فیصد ہے اس کو ختم کریں گے تو 84/100 لکھیں گے، بٹے میں بٹا آ جائے تو اس کا بہتر حال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تقسیم لکھ لیں، جیسے 420 تقسیم 84% میں نے لکھ دیا، پھر ادھر تقسیم ہے تو 84/100 آ گیا، تقسیم کو ضرب میں بدل دیا تو 100/84 لکھا، اس کو مختصر کیا جب تو 500 جواب آیا، میں نے کیلکولیٹر سے کیا تھا اس لیے یہ کاٹے بغیر ہی جواب یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، اس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ حمزہ اپنی کل آمدنی میں سے 20% مکان کے کرایہ پر خرچ کرتا ہے، 8واں سوال ہے یہ، اور بقیہ میں سے 70% گھریلو اخراجات پر خرچ کرتا ہے۔ اگر اسے 1800 روپے کی بچت ہو تو اس کی کل آمدنی کیا ہوگی؟ تو دیکھیں یہاں پہ فرض کر لیا کہ کل آمدنی اس کی ایکس ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کل آمدنی کتنی تھی، ایکس اس کی کل آمدنی ہے، مکان کے کرایہ پر اس نے 20% خرچ کیا۔ 20% کس کا خرچ کیا؟ کل آمدنی کا، کل آمدنی یہاں پہ ہے ایکس، تو ایکس کا 20% کیا ہو جائے گا؟ 20/100 ضرب ایکس، یعنی 0.20x، ٹھیک ہے، یہ غور سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے، 0.20x آ گیا یہاں پہ ہمارے پاس۔ اسی طرح بقیہ آمدنی کیا ہو جائے گی؟ اب کیونکہ اس نے 20% تو خرچ کر دیا مکان کے کرائے پہ، تو 100 میں سے 20% ہم نے تفریق کیا تو 80% باقی اس کے پاس پیسے رہ گئے۔ ان 80% میں سے اس نے گھریلو جو خرچ ہے، یہاں پہ ہمیں بتایا کہ بقیہ میں سے 70% گھریلو اخراجات پر خرچ کیے ہیں۔ گھریلو خرچ پر اس نے کتنے پیسے خرچ کیے؟ اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ 80% کو ضرب کریں گے 70%، کس کا 70%؟ کل رقم کا، کل آمدنی کا، تو کل آمدنی کا جو 70% ہے وہ اس نے خرچ کیا کس پر؟ گھریلو خرچ پر، کیونکہ اس کے پاس 80% پیسے باقی بچ گئے تھے، ان 80% میں سے 70% خرچ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آ رہے گا 80% ضرب 70% ایکس کا، ایکس کہتے ہیں کل آمدنی کا، تو یہ آ گیا 0.56x۔ اچھا، اب بچت اس کی 1800 روپے تھی، تو کل آمدنی اب کیا ہو جائے گی اس کی؟ کل آمدنی پتہ ایسے چلے گی کہ اس نے جو مکان کے کرائے پہ خرچ کیا، گھریلو اخراجات پہ خرچ کیا، اور 1800 روپیہ اس کو جو بچت ہوئی، یہ دیکھیں یہاں بچت لکھی ہوئی ہے 1800 روپیہ، تو ان کو سبھی کو جب جمع کریں گے تو اس کے بعد کل آمدنی آ جائے گی اس کی۔ تو یہ یہاں یہی کیا گیا ہے کہ یہاں پہ اس نے جو گھریلو اخراجات پہ خرچ کیے، جو اس نے مکان کے کرائے پہ خرچ کیے، اور 1800 روپے جو اس کی بچت تھی، سبھی کو جمع کر دیا گیا، یہاں پہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ایکس والی قیمتیں ہیں، ان کو جمع کیا تو 0.76x آ گیا، اس کو دوسری طرف لے گئے، تفریق ہو گیا، یہ ایکس مشترک لیا اس میں، 1 نفی 0.76 برابر آ جائے گا 1800 کے۔ اچھا، جب اس کو مختصر کیا ہم نے تو یہ آ گیا 0.24 بائیں طرف، 0.24 کو ادھر لا کے ہم تقسیم کر دیں گے 1800 پہ، تو جواب ہمارے پاس آ جائے گا 7500، اس کا مطلب اس کی کل آمدنی 7500 روپیہ تھی۔ آخری سوال اس مشق کا ایسے ہے کہ راحیل کی آمدنی رؤف کی آمدنی سے 25% زیادہ ہے۔ یہ ذرا سوال ذرا دھیان سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، غور سے سمجھ کے کرنے والے۔ راحیل کی آمدنی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رؤف کی آمدنی سے، اب ہمیں رؤف کی آمدنی کا بھی نہیں پتا، تو فرض ہم نے یہاں پہ یہ کر لیا کہ جو رؤف کی آمدنی ہے وہ ایکس ہے، تو ایکس اگر رؤف کی آمدنی ہے تو اس کا مطلب کہ جو راحیل کی آمدنی ہوگی وہ اس کی آمدنی سے 25% زیادہ ہے،
مطلب اس کا یہ ہے کہ راحیل کی آمدنی ایکس جمع ایکس، مطلب کہ یہ رؤف کی آمدنی ہے، رؤف کی جو آمدنی ہے اس سے 25% زیادہ ہے راحیل کی آمدنی، تو 25% کس کا؟ رؤف کی آمدنی کا، یعنی ایکس کا، تو 25% ایکس کا، ایکس زیادہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یعنی ایکس سے 25% زیادہ ہے، تو یہ آ رہے گا ایکس جمع 25 0.25 ایکس، 0.25 کہاں سے ہے؟ کیونکہ یہ فیصد تھا، 100 پہ تقسیم کیا تو یہاں پہ اشاریہ آ رہے گا، ایکس مشترک لیا تو یہ آ رہے گا 1 جمع 0.25 تو 1.25 آ گیا، اس کو مزید حل کرنے سے یعنی مختصر کرنے سے پھر کیا ہوا؟ رؤف کی آمدنی اب آ جائے گی ہمارے پاس 1.25 ایکس نفی ایکس، اگر ہمیں رؤف کی آمدنی کی بات کریں تو یہ جو ایکس ہم نے آمدنی فرض کی تھی وہ ہم نے یہاں سے تفریق کر دی 1.25 ایکس میں سے، کیونکہ 1.25 ایکس یہ راحیل کی آمدنی اور جو رؤف کی آمدنی دونوں کا مجموعہ ہے یہ والا، تو جو مجموعے میں سے اگر ہم ایک کی آمدنی تفریق کر دیں تو دوسرے کی آ جائے گی، تو ہمیں رؤف کی آمدنی کی فیصد معلوم کرنا ہے، تو اس لیے اب رؤف کی آمدنی کی یہاں پہ ہم نے بات کی تو ایکس کو تفریق کرنا پڑا ہمیں، اب رؤف کی آمدنی میں فیصد کمی کتنی آ رہے گی؟ فیصد معلوم کرنے کے لیے جو رؤف کی آمدنی ہے وہ بٹا کل آمدنی، کل آمدنی مطلب کہ دونوں کے پیسے ملا کے راحیل کی اور رؤف کی، وہ ہمارے پاس ہے 1.25 ایکس، ٹھیک ہے، یعنی رؤف کی آمدنی کو کل آمدنی پہ تقسیم کیا، ضرب 100% کر دیا یہاں پہ، تو اس کو مختصر کرنے سے یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس 20%، یہاں سے ایکس مشترک لے لینا ہے ہم نے اس میں سے، تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا 1.25 نفی 1، ٹھیک ہے، یہ کرنے سے ہمارے پاس آ جائے گا 0.25، اس کو تقسیم کر دینا ہے کس پہ؟ 1.25 پہ، ٹھیک ہے، تو یا اس کو ضرب کریں پہلے اس کے ساتھ، ایکس ایکس سے کٹ جائے گا، پھر جو ہمارے پاس 0.25 ہوگا اس کو 1.25 سے تقسیم کر کے 100 سے ضرب کر دینے سے ہمارے پاس 20% جواب آ جائے گا۔ ایسے ہماری یہ ساری کی ساری جو مشق ہے وہ مکمل طور پہ حل ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے یہ سوال ایسے بھی آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے، میں نے اپنی محنت کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے یہ طریقہ یہ رستہ اختیار کیا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کی تکلیف ہوئی تھی کہ کل میں نے کوئی 40-45 منٹ لگا کے یہ ساری ویڈیو ریکارڈ کی اور آخر میں یہ سافٹ ویئر کے کسی مسئلے کی وجہ سے وہ ویڈیو سیو نہیں ہو سکی، تو آج جو ہے وہ میں نے اس کو بجائے سارا اریز کر کے 0 سے شروع کرنے کے میں نے اسی کو جو ہے وہ دوبارہ سمجھا دیا۔ پھر بھی کسی طرح کی پریشانی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا اپنے علم کے مطابق آپ کو مطمئن کن جواب دینے کی۔ بہت شکریہ۔